عبادت کے تعلق کے تقاضوں کے حدود و قیود سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ عبادت کا تعلق جو ہے خدا کی عبادت کرنی ہے، تو اس کے جو تقاضے ہیں کچھ عمل کریں گے، لہذا پھر آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، فلاں کریں، تو اس کی حدود و قیود کا لفظ ہم نے دیکھا۔ تو یہ حدود و قیود سے کیا مراد ہے؟ حدود و قیود سے لمیٹیشن اینڈ کنڈیشن مراد ہے۔ مثلا روزانہ کی فرض نمازوں کے اوقات 5 ہی ہیں۔ یہ کچھ تفصیل تو پیچھے آ گئی ہے، لیکن یہ سوال کے تحت مزید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر نماز اس کے متعین وقت ہی میں پڑھی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت کو تبدیل کیا جائے۔ جیسے میں نے مثال بھی دی ابھی کہ فجر کی نماز تو فجر ہی کے وقت میں ہوگی، وہ ٹائم سپین ایک کسی کے لیے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو پڑھنی ہے، کسی کے لیے 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی نماز کے لیے 4-5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز جیسے ہے وہ سورج ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ بعد سے لے کے رات 12 بجے تک رفلی ہم اگر اسے بیان کریں نا تو اتنی، تو وہ آج کل سورج ہمارے ہاں پاکستان میں غروب ہوتا ہے تقریباً 7:10 پر، تو 1.5 گھنٹہ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا 7:15 اور 1.5 گھنٹہ ہوا 8:45۔ تو 8:45 سے شروع ہوتا ہے عشاء کا وقت اور 12 بجے تک رہتا ہے، 3.25 گھنٹے گویا کہ اس کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں کی بات ہوگی، لیکن اصل وقت اس کا یہی تھا جس میں آپ اس کی جماعت کرا سکتے ہیں، جس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہ مکروہ وقت اور اس طرح سے وہ آگے فقہی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی، یعنی نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو متعین اوقات ہیں نا انہی میں پڑھی جائے گی۔ زکوٰۃ کی شرح متعین ہے کہ آپ کو اپنے مال کا سال بھر جو مال جمع رہا ہے اس کا 40واں حصہ دینا ہے، اور اگر اتنا نصاب ہے 52 تولے چاندی کے برابر ہے آپ کی جمع شدہ رقم، آپ کے جمع شدہ اثاثے، تو اس کا 40واں حصہ آپ کو خدا کی راہ میں دینا ہے۔ یہ جو ہے یہ یعنی کہ شرط ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہی نہیں، آپ کے پاس 52 تولے چاندی نہیں، مثال کے طور پر 40 تولے چاندی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اس میں سے 1 تولہ نکالتا ہوں، تو یہ آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو آپ پر ابھی تو لگی نہیں، وہ تو آپ صاحب نصاب بھی نہیں پہنچے، آپ صدقہ و خیرات جو کرنا چاہو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے 52 تولے چاندی یا اس سے اس کی مقدار کے مطابق اثاثہ، کوئی مالی اثاثے موجود ہیں آپ کے جو سال بھر جمع رہے ہیں اور زیر استعمال بھی نہیں آپ کے، یعنی جو ذاتی استعمال کا مکان ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی، ذاتی استعمال کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اس طرح کی چیزیں ان کو تو نکال دیں۔ لیکن جو مال جمع آپ کے پاس ہے جس کی اس طرح آپ کے وہ استعمال میں نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، تو اس میں پھر آپ 2.5% یعنی 40واں حصہ آپ نکالیں گے۔ اور یہ جو شرط پھر اس کے مصارف ہیں کہ وہ 8 مصارف ہیں، وہ بتا دیے یہ زکوٰۃ خرچ کہاں کرنی ہے، انہی جگہوں پر کرنی ہے۔ وہ جگہیں جو ہیں وہ بالکل بیان کر دی گئی ہیں فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، فلاں فلاں۔ اب اس کی اطلاقی صورتیں کیا بنتی ہیں؟ اب اس کو ہمارے فقہا نے بھی بیان کیا ہے اس کی اطلاقی صورتوں کو، اور آج کے زمانے میں بھی بیان کیا گیا ہے، خود غامدی صاحب نے بھی اس کی تفصیل کی ہے۔ تو وہ اطلاقی صورتیں اس کی کہ آج کل مثلا حکومت عوام کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے، جیسے مریضوں کے لیے، مریضوں پہ تو زکوٰۃ لگ سکتی ہے نا جو اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو اب ان کے لیے ہاسپٹل بننے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہاسپٹل نہیں بنا کرتے تھے، پہلے تو آپ کسی کو آپ نے دیکھا مریض ہے اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو آپ نے اس کی بیماری کے حوالے سے کچھ اسے دے دیا، زکوٰۃ میں سے دے دیا۔ کوئی اسی طرح کوئی آدمی ہے جس کا مال گم ہو گیا ہے تو وہ بالکل غریب ہو گیا، اس کا اثاثہ کھو گیا ہے، تو یا اسے کوئی تاوان پڑ گیا، ڈاکو لوٹ کے لے گئے، تو اب وہ اچھا والا آدمی تھا لیکن اب وہ غربت کا شکار ہو چکا ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا حکومت
جب اکٹھی کرتی تھی تو حکومت بھی ان لوگوں کا خیال رکھے گی. اب نئی نئی شکلیں وجود میں آ گئیں. یہ نئی شکلیں جو ہیں اس میں پھر فقی آپ کو بتائے گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ہاسپٹلز پر خرچ کی جائے گی. پھر اسی طرح مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ تو صحرا کے اندر سفر کیا جاتا تھا اور صحرا سڑک ہی سڑک تھا. مطلب ہے چاہے آپ ادھر دائیں کر لیں بائیں کر لیں, اچھا کہیں پتھریلی زمین آ جاتی تو وہ چل چل کے وہ بھی رواں ہو ہی جاتی تھی, ایک رستہ سا بن جاتا تھا اور بس وہ کافی. لیکن باقاعدہ روڈ بنائی جائے ایسا تو پہلے نہیں ہوتا تھا, اب وہ بنائی جاتی ہیں. تو یہ پھر کن کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسافروں کے لیے. تو اب فقہا نے کہا کہ اس پر پھر زکوٰۃ سے ایک مصرف زکوٰۃ کا یہ بھی ہوگا کہ زکوٰۃ جو بھی حکومت اکٹھی کرے گی وہ ادھر بھی خرچ کرے گی. تو اس طرح اس کے مصارف جو ہے نا وہ مصارف اصل میں طے ہو گئے. مصارف کی تفصیل, مصارف سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن جگہوں پر خرچ کرنی ہے. مصرف کی جگہ, صرف کرنے کی جگہ, زکوٰۃ کس کس مد میں خرچ کرنی ہے یہ اس سے مراد ہے. اور وہ مدیں بتا دی ہیں, 8 مدیں ہیں. ان مدوں کی فقی تفصیل کرے گا کہ ہمارے زمانے میں یہ مدیں فلاں فلاں شکل اختیار کر چکی ہیں, یہ فلاں شکلیں انہی مدوں کے تحت آتی ہیں, تو ان میں پھر زکوٰۃ دی جائے گی. میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقی کی رائے شریعت نہیں ہوتی, بیان شریعت ہوتی ہے. شریعت کی اپلائیڈ صورت بتاتی ہے, شریعت کے حکم کو کیسے اپنی علاقے میں آپ اپلائی کریں یہ وہ بتاتی ہے, اس کو اطلاق بتاتی ہے, تفصیلات بتاتی ہے اس کی. شریعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی ہے خدا سے پا کر. حج کی جگہ اور ایام متعین ہیں, تو حج کے حوالے سے بھی طے ہے کہ یہ حدود و قیود ہم بیان کر رہے ہیں کہ حج کے حوالے سے بھی طے ہے کہ حج فلاں جگہ پر ہی ہوگا, فلاں دنوں ہی میں ہوگا, فلاں فلاں شرائط کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی ان شرطوں کو توڑ دیتا ہے, بعض صورتوں میں اس کے لیے جرمانہ رکھا گیا ہے اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ حج ہوگا ہی نہیں, اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا. یعنی صاحب استطاعت ہے تو حج اس پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, وہ فرض وہ پورا کرنے گیا, لیکن اس نے نہ لیمیٹیشنز کا خیال رکھا نہ کنڈیشنز کا, اور حج اپنی طرف سے کرا ہے تو نہیں, یہ پھر نہیں ہوا. جو ہی وہ کسی مفتی کے سامنے یا کسی فقیہ کے سامنے وہ بیان کرے گا تو وہ بتا دے گا نہیں تم نے شرطیں پوری نہیں کی, تمہیں حج دوبارہ کرنا ہے. تو یہ متعین جگہ, متعین ایام, متعین اصول جو بھی ہیں اس کے حوالے سے. وضو نماز کی شرط ہے. اب جیسے نماز پڑھنی ہے نا تو وضو آپ کو کرنا ہے, یہ اس کی شرط ہے. روزہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہوگا, روزے میں فلاں چیزیں ممنوع ہوں گی, تو یہ شرطیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس میں سے نا ایک چیز پانی میں پی لیا کروں گا روزے میں, نہیں بس پھر روزہ آپ کا نہیں ہوگا. حالانکہ آپ بھوکے رہے, آپ نے بیوی سے تعلق میں اجتناب قائم رکھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے پانی کے حوالے سے توڑ دیا, تو وہ بھی لازم تھا کہ پانی بھی نہیں پئیں گے آپ. تو یہ ہے کہ جو اس کے تقاضوں کے حدود و قیود ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے.